ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے گاؤں میں یہ ہے ہم سب کا بھائی محترم جاوید انجینئر، آپ سب کا بیٹا بھتیجا، اس گاؤں کے چہتے لاڈلے اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ حالانکہ بیچارہ کوئی پد پر نہیں ہے، کوئی چیز سے اس کو نوازا نہیں کیا ہے، لیکن اللہ نے جو دل دیا ہے وہ دل کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیا میرا کوئی کہنا غلط ہو رہا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ جو دل دیا ہے وہ دل کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ان کی سطح میں پہنچ کر، ان کی گہرائیوں میں پہنچ کر، جب ان کے جیب میں پیسہ ہے، آگے پیچھے لوگ ہیں، نوجوان ہے، پیسہ ختم، سارے لوگ ہٹ گئے۔ اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ واقعی میں اس کے پیچھے لوگ تبھی جاتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تاج نہیں ہے، کوئی یہ لوگوں کا رہبر نہیں ہے، لیکن جب ان کے پاس مال آتا ہے تو ہم سب کمال دکھاتے ہیں، مال ختم ہو گیا، ہم سب گھر بیٹھ گئے۔ حضرات، اس کا مثال میں اگر پوچھے تو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کوئی چاپلوسی والی بات نہیں ہے۔ جاوید آج تک پوچھ لیجیے آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس میں ادارہ قائم ہے، لیکن کتنا چندہ دیا ہوگا؟ میں ان کا طرفداری کر سکتا ہوں، بالکل غلط ہے۔ پوچھیے، باہر والوں کو لاکھوں روپے دیتا ہے، لیکن آج تک اس مدرسہ طاہرہ کے نام سے پوچھ لیجیے 1 روپے دیا ہو تو؟ میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں، حقیقت جو ہے کسی کی بتا رہا ہوں۔ اسلم مولانا کے اندر جو بات تھی میں نے آج سے بتا دیا، یہ جاوید کی بات ہے۔ حضرات، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، اگر ان کے جیب میں پیسہ ہے، اللہ نے وہ ہنر دیا ہے، اگر مال دیا ہے، قوموں پر خرچ کرنے کی دل رکھتا ہے، قوموں پر خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر یہ پیسہ خرچ کرنے کے اللہ نے اسے دل دیا ہے تو کیا ہم سب اگر چاہ لیں مل کر کے تو کوئی پد بھی دے سکتے ہیں، کوئی پد بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی جان لیجئے سامعین حضرات، ہم سب کو جو ہے ایک رہبر بنانا ضروری ہے، چاہے رہبر کسی کو بنائیے، لیکن بنانا نہایت ہی ضروری ہے۔ میں کوئی اسٹار پرچار نہیں کر رہا ہوں، دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک رہبر کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ رہبر آپ جس کو چن لیجئے، میں جاوید کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، جس کو چن لیجئے، جاوید جیسا بہت لوگ ہیں۔ نظر دوڑائیے، اپنے دماغ کو فریش کیجئے کہ کون اس لائق کے ہے۔ اللہ نے کسی وہ عقل سے، وہ ہنر سے، وہ صلاحیت سے، وہ مالداری سے نوازا ہے کہ ہماری رہبری کر سکے، ہماری رہبری کر سکے۔ واقعی میں اگر ہمارے اندر وہ چیز ہے، ہمیں چنیے۔ مجمع میں کسی کے اندر ہے، اسے چنیے، نہیں اگر جاوید کے اندر ہے تو جاوید کو چنیے، لیکن رہبر چنیے۔ حضرات، ہم نے دیکھا ہے آج یہ منچ سجایا ہے، یہ حقیقت کہہ لیجئے تو جاوید باؤ کی طرف سے سجایا گیا ہے۔ یہ جاوید باؤ کی طرف سے بچوں کا جو انعامی سوال رکھا گیا، 1 جواب پر 10 روپے، یہ جاوید باؤ کا کمال ہے۔ یہ بچوں کو جو دیا جائے گا سوال جواب، دیکھنے میں تو ہم سب کے سامنے ان پر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ علم دیا ہے، وہ صلاحیت دیا ہے کہ اندر میں ہم جو مجمع سے کہتے ہیں جاوید انجینئر، یہ کوئی کہنا غلط ہے کیا؟ آپ ان سے انجینئر کے معاملہ میں جو جانکاری لینا ہے لے لیجئے۔ جو چیز یہ جتنے سوال جواب ہوا سارا پڑھایا ہوا انہیں کا ہے۔ مدرسے کا استاد نہیں ہے، مدرسے کے ٹیچر نہیں ہے، مدرسے کا کیا ہے؟ ممبر ہے، کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، بچے کو سکھائیے، ابھی کے دور میں یہ ضروری ہے۔ یہ سوال جو بچے نے کیا آپ کے سامنے، یہ انہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ انعام جو دیکھ رہے ہیں یہ انعام بھی انہی کا دیا ہوا ہے کہ پورے مجمع سے کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم سب جواب دے دیں گے، بلکہ 25 سوال جواب جانے کے یہاں نہیں تو کہیں پر بھی اگر جب سوال سنے کے تو جواب دے سکیں تو پورے سرسیہ کا نام ہوگا۔ یہ سرسیہ کی بچی تھی جسے دین کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے۔ حضرات، اس لیے ہم سب جانتے ہیں، ہم نے کہا ایک بہت ہی قیمتی بات کہ ہم سب کو رہبر کی ضرورت ہے، ہم سب کو رہبر کی ضرورت ہے، تو رہبر تو بنانا ہی ہے، بنانا ہی ہے بہت سوچ سمجھ کر کے۔ ہمارے یہاں ہندو بھائی بھی ہیں، بتائیے ہمارے اس بغل کے کچھ رشتے دار ہیں، ہمارے یہاں کے سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کس چیز کی کمی آتا ہے آپ کو جاوید انجینئر کے اندر؟ ہم نے دیکھا، ہمارے پیچھے 1 روپے خرچ نہیں کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ منچ سجایا ہے، یہ باہر کے مہمان نیتا لوگ آ رہے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں مدرسے کی طرف سے نہیں سجایا ہے۔
لیکن یہ کیوں اتنا خرچ کیا؟ ان کا کیوں خرچ کیا؟ ان کا خرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سرسیا کو صرف سرسیا تک محدود نہیں رہے، باہر کے پہاڑ کے لوگ بھی جانیں کہ نہیں، سرسیا میں واقع لوگ رہتے ہیں، آپس میں ہندو مسلم مل کر کے رہتے ہیں، آپس میں ہندو مسلم مل کر کے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے منچ پہ بیٹھے ہوئے کچھ ادھر سے بھی ہمارے بیوہ عورت ہندو سماج سے بلائیں، خود ادھر سے بھی مسلم سماج کے عورتوں کو بلائے ہیں، کیوں کہ تاکہ ہم کمل تقسیم کریں گے۔ مولانا صاحب آپ جمعیت کی طرف سے جو دینا ہے دے دیجئے، لیکن ہم اپنے طرف سے بھی کمل بانٹیں گے، ہم اپنے طرف سے بانٹیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی مکھیا ہے کیا؟ پھر کیوں خرچ کر رہا ہے؟ حضرات یہ خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ نہیں، واقعی میں سرسیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو بےتاج بادشاہ ہے، کبھی بھی کسی کے پیچھے 10 روپے خرچ کرنے کی ہنر رکھتا ہے، 10 روپے خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر 10 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو باہر کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہمارے ہندو بھائی کی بات ہو، چاہے ہمارے مسلم بھائی کی بات ہو، اگر ان کے سامنے چلے جائے تو ابھی بھی وہ اتنا طاقت رکھتا ہے کیا کہ اس کے سارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے پیسے کے ذریعے۔ حضرات زیادہ تعریف کریں گے تو کہیے گا چاپلوسی کرتا ہے، اس لیے میں انہیں سے گزارش کروں گا، جاوید انجینئر سے، کہ آپ آئیں اور کچھ 2 منٹ ہی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ 2 منٹ میں اپنی بات سامعین سے کریں۔ دیکھیے یہ آگے اپنا ادھیکار پارٹی اسلم بیگ بہار چیف زندہ باد، یہ ہے ہمارے اسلم بیگ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آئیے، آپ کا انتظار تھا، بہت شدت سے آپ کا انتظار تھا۔ یہ ہے اسلم بیگ اپنا ادھیکار پارٹی، یہ برنگر کے سرزمین سے چل کر آپ کے سرزمین سرسیا آئے ہیں، اور یہ ہے سرپنچ نظام الدین صاحب، برنگر کے رہنے والے، ماشاءاللہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ دیکھیے یہ سرپنچ نظام الدین صاحب برنگر بسریا کے سرزمین سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ہے اسلم بیگ اپنا ادھیکار پارٹی، اور ان کے ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی آ رہے ہیں، جیسے آئیں گے میں آپ کو خبر کروں۔